السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر سلام کرتا ہوں اس امید سے کہ آپ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیں گے، اس لیے کہ جہاں پر سلام کا ذکر ہے وہاں فرمایا گیا جب کوئی سلام کرے تو آپ بہتر انداز میں جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے، جس طرح سے پڑھاؤں اس طرح سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 12ویں گئی اور اللہ نے پھر ہم کو 11ویں کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور ہر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں کا بھی انتظار کرتا ہے، 11ویں کا بھی انتظار کرتا ہے۔ 12ویں میں حضور کی آمد کا جشن مناتا ہے، اور 11ویں میں جو ہے غوث اعظم کی خوشیاں مناتا ہے، ان کے نام پر لٹاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اب اس میں سے بھی کئی نبی ایسے تھے جو دعا کرتے اللہ ہمیں تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرما، لیکن ہم نے کوئی دعا نہ کی اور اللہ نے اس کے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم ہم پر یہ ہوا کہ انسان بھی اللہ کے رسول کا امتی، جانور بھی اللہ کے رسول کا امتی، پرند بھی اللہ کے رسول کے امتی، سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کے رسول کے امتی،
لیکن اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ ہم کو خدا نے جانور نہیں بنایا بلکہ خدا نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان میں بھی وہ انسان بنایا کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول اعظم پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان لانے والوں میں بھی ہم کو اس گروہ میں اللہ نے پیدا فرمایا جو کبھی آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں، کبھی غوث اعظم کی خوشیاں مناتے ہیں، کبھی 11ویں مناتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اس گروہ میں رب نے پیدا فرمایا کہ وہ گروہ ہے جو اولیاء اللہ کے دامن کو تھام کے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تحقیق یعنی رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ذکر کسی دنیا والے کا نہیں ہو رہا، اب ذکر رب تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کا فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوا کرتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا غم ہوا کرتا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ولیوں کی بیان فرمائی۔ آگے مزید رب ولیوں کی تعریف فرما رہا ہے، ولیوں کا ڈیفینیشن رب بتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے دل میں خدا کا ڈر ہوا کرتا ہے اور تقوی میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ الذین آمنوا، ان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور خدا کے ڈر میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اگر صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ان کے دل میں خدا کا ڈر رہا کرتا، آپ تابعین کی زندگی دیکھیں خدا کا ڈر دل میں رہا کرتا، اولیاء کی زندگی دیکھیں تو خدا کا ڈر دل میں رہا کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کی زندگی ہم دیکھیں تو ان کا تعلق ایمان سے بھی رہا کرتا۔ اس صاحب ایمان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن خدا کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ایمان والوں کو رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں خدا سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہاں ایمان والوں سے رب نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک تو تم نے ایمان لے آیا، اب تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہونا چاہیے، اب تمہارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندے کے دل میں جب خدا کا ڈر ہوگا بندہ اپنی زندگی کو برائیوں سے روکے گا، بندہ اپنی زندگی کو شراب سے روکے گا، جوان اپنی زندگی کو زنا سے روکے گا، ایک چور اپنی زندگی کو چوری سے روکے گا، ایک انسان اپنی زندگی صفائی میں گزارے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر آ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ ڈر کیسے آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تمہارے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوگا، تم سچے کام کرو گے، تم اچھے کام کرو گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زندگی کا جائزہ لے تو آج ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں خدا کا ڈر نظر نہیں آتا، آج ہمارے دل میں آخرت کا خوف نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آئیے اولیاء کرام کی زندگی دیکھتے ہیں کہ رب نے جہاں قرآن میں فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے دل میں خدا کا ڈر رہا کرتا ہے، تو کس طریقے کا ڈر اولیاء کرام کے دل میں رہا کرتا، کیسا خوف ان کے دل میں رہا کرتا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حضرت رابعہ اللہ اکبر، ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ خوف خدا میں زندگی گزارتی تھی، شب و روز اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے چاہنے والوں نے دعوت کی، اور جب دعوت ہوئی تو سامنے کھانا پکا کر کے پیش کیا گیا۔ انہوں نے جب کھانے کو دیکھا کہ کھانے میں گوشت تیار کیا گیا ہے، جانور کا جو ہے گوشت تیار کر کے شوربہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔
अल्लाहु अकबर। मुरीदीन को और जिन्होंने दावत दी थी उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर क्या बात है, इनसे हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो हमने दावत के लिए बुलाया और खाना पेश किया तो रो रही हजरत राबिया बसरी। अल्लाहु अकबर। उनसे पूछा गया कि माई रोने का सबब क्या है, क्या कोई हमसे खता हो गई, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तो कहती नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। पूछते फिर रोने का सबब क्या है? फरमाती जानना चाहते हो? अर्ज करते हाँ माई जानना चाहते हैं, आखिर कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिसके सबब आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं? तो हजरत राबिया फरमाती है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने जो जानवर को ज़बा किया था, क्या तुमने जिंदा आग में डालकर गोश्त बनाया? कहते नहीं, हमने तो जानवर को पहले ज़बा किया और फिर उसके गोश्त के टुकड़े किए और उसके बाद गोश्त के टुकड़ों को हमने हांडी में रखा और हांडी को हमने आग पे रखा। हमने जानवर को जिंदा आग में नहीं डाला था। अल्लाहु अकबर। फरमाती मैं यही सोच रही हूँ कि तुमने तो जानवर को ज़बा किया है, उसके गोश्त के टुकड़े किए और फिर हांडी में गोश्त को डाला, हांडी को तुमने आग पे रखा और मैं ये सोच रही हूँ कि कल कयामत के दिन शामत आमाल के बुनियाद पर खुदा हमें जिंदा जहन्नम में डाल देगा तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाहु अकबर। ये हजरत राबिया वो हजरत राबिया है कि जानते हो कि शब और रोज खुदा की इबादत करती थी और जिंदगी का आलम ये है कि एक मर्तबा हजरत हसन बसरी ने कहा, ए राबिया मुझे तुमसे निकाह करना है, मैं तुम्हारे पास निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। हजरत राबिया कहती है, ए हसन मैं तुम्हारे साथ निकाह तो कर लूंगी लेकिन ये चंद सवालों के जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह के लिए राजी हो जाऊंगी। पूछते कौन सा सवाल है? तो जनाबे हसन से कहती है कि पहला सवाल तो ये है कि मुझे इस चीज की जमानत दे दो, मुझे इस चीज की गारंटी दे दो कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। वो हजरत राबिया कि जिनकी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजर रही, वो पूछ रही है, ए हसन बताओ जमानत तो इस चीज की कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा या ना होगा। हजरत हसन वो है कि अल्लाहु अकबर कि जिनकी परवरिश बैते रसूल में हुई है, आका के घर में हुई है। हजरत उम्मे सलमा ने जिन्हें दूध पिलाया, वो हजरत हसन जिनको सैयदुल ताबईन कहा जाता है, वो जनाबे हसन कहते हैं, ए राबिया खात्मा ईमान पर होगा ना होगा ये तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह। पूछते दूसरा सवाल क्या है? कहती दूसरा सवाल ये है कि जरा ये बता दो कि कब्र मुझे दबोचेगी तो नहीं, कब्र मुझे दबाएगी तो नहीं? तो कहते राबिया वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता। कहती हसन फिर इस चीज की जमानत दो कि कयामत के दिन रब तबारक व तआला मेरा हिसाब व किताब आसानी से लेगा, गजब में मेरा हिसाब व किताब ना होगा। कहते हसन बसरी कहते हैं कि राबिया वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता। कहती अच्छा ये जमानत तो दे दो मेरा नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा? कहते ये भी नहीं कह सकता, अल्लाह उसका रसूल जानता है। कहती जब इन सारी चीजों की जमानत नहीं दे सकते तो हसन मुझे निकाह के लिए ना कहो, मुझे इबादत करके मेरे मौला को राजी कर ले। ये हजरत राबिया है जिनके दिल में खुदा का इतना डर, आखिरत का इतना खौफ कि अल्लाहु अकबर के जानवर को देखकर, गोश्त के टुकड़ों को देखकर उन्हें जहन्नम की आग याद आ गई। और एक हमारी जिंदगी का हाल ये है कि सरतपा जिंदगी गुनाहों में डूबी, आज औरतें बेहया घूम रही, आज हया का ठिकाना ना रहा, बेपर्दगी आम हो चुकी है, घर घर नंगे नाच चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इस हाल में जिंदगी गुजारने के
बावजूद आज हमारे कौम में खुदा का डर ना रहा इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम ये समझते हैं कि खुदा ने जवानी दी है हमें, ये हमारी जवानी है। रब ने हमें कुव्वत दी है, ये हमारी कुव्वत है, ये हमारी ताकत है। हम चाहे कहीं भी सर्फ करें, एक खुदा के खौफ से आंसू नहीं हमारी आंखों से बहते। अजीम रात शबे कद्र जैसी गुजर जाती है, शबे बारात जैसी अजीम रातें गुजरती हैं कि जिसमें बंदा तौबा करे खुदा गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन हमारे आंखों से आंसू नहीं बहते, हम अपने गुनाहों को याद नहीं करते। अल्लाहु अकबर। औलिया की जिंदगी का हाल देखो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं खाने काबा के तवाफ के लिए गया, मैंने खाने काबा का तवाफ करते करते देखा कि एक नौजवान शख्स है, वो खाने काबा के सामने जमीन को साफ भी ना किया, चंद कंकरियां पड़ी थी, वहीं पर उसने सजदे किया और सजदे करके रो रो कर खुदा की बारगाह में इस्तगफार कर रहा है, रो रो कर खुदा की बारगाह में तौबा कर रहा है, रब की बारगाह में अर्ज कर रहा, ऐ मेरे करीम मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला मेरी खता को माफ फरमा दे, मेरे करीम मेरे गुनाह को बख्श दे, मेरी आखिरत को संवार दे, मेरी आखिरत को मुझे रुसवाई से मुझे बचा ले। अल्लाहु अकबर। सिसकियां ले लेकर रो रहा था, इस तरीके से तड़प तड़प कर अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा कि उसकी हिचकियां बन रही हैं। अल्लाहु अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस शख्स के रोने में इतनी तड़प थी कि जितने मौजूद थे सब उसकी दुआ में मसरूफ हो गए। कहते हैं जो मकामे इब्राहिम पर था वो उसके लिए दुआ करने लगा, जो जमजम पर था वो उसके लिए दुआ कर रहा, जो सफा मरवा पे था वो उसके लिए दुआ कर रहा। गोया कि जो जहां मौजूद था, जो हतीम से लिपटा था वो उसके लिए दुआ कर रहा, जो हजरे अस्वद पे था उसके लिए दुआ कर रहा। अल्लाहु अकबर। मुल्तजम पे जो लिपटा था वो उसके लिए दुआ कर रहा। कहते कि जितने लोग मौजूद थे सब खुद को भूल गए और उसके रोने की तड़प को देखकर, उसके मग़फ़िरत की तड़प को देखकर उसके लिए रो रो कर बख्शिश की दुआ करने लगे। अल्लाहु अकबर। कहते जब बहुत देर गुजर गई और वो शख्स मुसलसल जारो कतार रो रो कर अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, कहते मैं उस शख्स के करीब पहुंचा, मैंने उसके पुष्ट पर हाथ रखा और उसे तसल्ली के कलिमात कहे, उसके सुकून के कलिमात कहे और फिर उसने कहा, खुदा की रहमत की तरफ तरगीब दिलाई और फिर सजदे से सर उठाने के लिए कहा। कहते हैं पहले तो सजदे से सर नहीं उठा रहा था, इसलिए कि रो रो कर अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा, आखिरत में सुरखरुई की दुआ कर रहा, आखिरत की शर्मिंदगी से बचने की दुआ कर रहा। कहते हैं कि जब उस नौजवान ने सजदे से सर उठाया तो लोग देखकर हैरान हो गए कि सजदे में सर रखकर रो रो कर अपनी मग़फ़िरत की दुआ करने वाला, अपनी आखिरत की कामयाबी की दुआ करने वाला, आखिरत की जो है सुरखरुई की दुआ करने वाला, अल्लाहु अकबर। कहते कोई और नहीं था, वो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो गौस है कि जो इशारा करे तो लौहे महफूज पे लिखी हुई तकदीर बदल जाए। ये वो गौस है, अरे जो इशारा करे तो 12 साल डूबी कश्ती निकल कर आ जाए। अरे ये वो गौस है जो पूरी पूरी रात एक पैर पर खड़े रहकर कुरान की तिलावत करते हैं। ये वो गौस है कि जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। इन्हें अपनी आखिरत की इतनी फिक्र, इन्हें कयामत के दिन की कामयाबी की फिक्र, कयामत के दिन की रुसवाई से बचने की फिक्र। ऐ मुसलमानों, क्या नेकियों का खजाना हमारे हाथ आ चुका है? क्या नवाफिल के खजाने हमारे हाथ आ चुके हैं? जो कोई खुदा का डर नहीं हमारे दिल में, कोई आखिरत का खौफ नहीं हमारे दिल में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के वलियों के दिल में इतना खुदा का डर, तो गुनहगारों बताओ हमारे दिल में कितना डर खुदा का होता है? वो जिनके पास नेकियों का खजाना, वो डर रहे खुदा से।
وہ قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا بھی ہے قیامت کے دن کے حوالے سے؟ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں اس مرتبے پر پائے جائے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا. یہ وہ عمر آقا فرماتے ہیں عمر کے حوالے سے کہ آقا فرماتے میرے بعد اگر کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر ہوتے. یہ وہ جناب عمر ہے کہ اللہ اکبر. آقا فرماتے آسمان میں جتنے ستارے اتنی عمر کی ایک نہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جب قرآن پڑھتے اور عذاب الہی کا ذکر آتا تو زاروں قطار رونے لگے. یہ وہ عمر ہے جو ہر رات کو اپنے پیروں پر درے چلاتے اور اپنے نفس کا احتساب کرتے, اپنی ذات سے سوال کرتے کہ بتا دن بھر میں تو نے کتنے اچھے عمل کیے, دن بھر میں کتنے برے عمل کیے. یہ وہ عمر ہے. آپ جانتے ہیں کہ گھر میں ایک مرتبہ جب یہ کھانا کھانے پہنچے تو بیوی نے کھانے میں کچھ میٹھا بنایا. عموماً کبھی ہمارے گھر میں بنتا نا میٹھا, تو انہوں نے جب میٹھا دیکھا تو یہ کہا کہ میٹھا کیسے بن گیا گھر میں, اتنا سامان تو نہیں تھا گھر میں میٹھا بننے کے لیے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جو روزانہ گھر میں بیت المال سے خرچ لاتے ہو اور کھانا بنانے کا سامان آتا ہے, میں اس میں سے کچھ چیزیں بچا لیا کرتی ہوں اور آج وہ چیز جمع ہوئی ہے اور اتنی تھی کہ سب کے لیے میٹھا بن جائے تو میں نے میٹھا بنا لیا. جناب عمر اس کے بعد بیت المال پہنچے اور جا کر کے یہ کہا کہ سنو, جتنا وظیفہ مجھے دیا جاتا ہے بیت المال سے اس میں تخفیف کر دی جائے, کمی کر دی جائے, اس لیے کہ میرے گھر میں خرچ کے بعد بھی ساری چیزیں بچ جاتی ہیں. اللہ, یہ جناب عمر کے شہادت کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد, انتقال کے بعد کسی صحابی نے خواب میں ان کو دیکھا. انتقال کرنے کے کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد. کتنے سال بعد؟ کتنے سال بعد؟ آپ کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا, کہتے میں نے جب خواب میں دیکھا تو ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا, پسینہ بے پناہ بہ رہا تھا. کہتے بے پناہ پسینہ بہ رہا تھا. میں نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ تو جناب عمر نے کہا 10 سال بعد خواب میں دیکھا. جناب عمر نے کہا کہ بس ابھی خدا کی بارگاہ سے حساب و کتاب کر کے فارغ ہوئے. پوچھا کیا حال رہا حساب و کتاب؟ حساب و کتاب میں کیا پوزیشن تھی؟ تو جناب عمر جیسے صحابی نے کہا کہ اگر خدا کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو قسم خدا کی عمر ہلاک ہو گیا. اللہ کیا عمر سے زیادہ نیکی ہمارے پاس آ گئی ہے جو کوئی آخرت کا خوف ہمارے دل میں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کا رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اس نے ہم کو رسول اعظم عطا غوث اعظم عطا, ایسے ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھا کہ جو ایک اشارہ کرے تو کایا ہی پلٹ جائے, ایک اشارہ کرے تو تقدیر ہی بدل جائے. گرو شریف رضی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمان نے عرض کر رہا تھا
کہ وہ اولیاء کرام، وہ بزرگان دین جن کی زندگی نیکیوں میں گزرتی تھی، راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، ان کے دل میں خدا کا ڈر اتنا رہا تھا. اور آج ہماری راتیں واٹس ایپ پہ گزرتی، آج ہماری راتیں یوٹیوب پر گزرتی، آج فیس بک پر بے حیائی کرتے ہم نظر آتے، لیکن پھر بھی خدا کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب غوث اعظم کی زندگی کا حال یہ کہ 40 سال تک غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج پوری رات ہم انٹرنیٹ پہ بے حیائی میں گزار دیتے ہیں، آج پوری رات ہماری واٹس ایپ پہ گزر جاتی ہے. نہ جانے کیسے کیسے بے حیائی والے پوسٹ ہم لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، نہ جانے کیسے ہم برہنہ تصویروں کو پسند کرتے ہیں، اور خدا کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے. اور ایسے عظیم غوث کے دامن کو ہم نے تھاما ہے کہ جو اشارہ کرے تو کایا پلٹ جائے. وہ غوث ہے کہ اللہ اکبر، رب نے اس دامن سے ہمیں وابستہ کیا ہے. ایسی امت میں رب نے ہمیں بھیجا ہے کہ رسول عطا کیا تو رسول اعظم، امام عطا کیا تو امام اعظم، اور غوث عطا کیا تو وہ بھی غوث اعظم سیدنا غوث اعظم. رب نے ایسا ولی ہمیں عطا کیا ہے کہ غوث اعظم جیسا ولی، غوث اعظم جیسا ولی نہ پہلے کسی امت میں آیا ہے، اور نہ ابھی قیامت تک ایسا ولی دنیا میں آیا ہی نہیں. اور اس کے پہلے بھی کوئی ولی ایسا تھا ہی نہیں. غوث اعظم سے قبل بھی کوئی ولی ایسے تھے ہی نہیں جیسے ہمارے غوث اعظم. کیوں نہ تھے کوئی ولی ایسے؟ بڑے بڑے ولی گزرے. جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب تخت بلقیس کو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس ملاقات کے لیے آ رہی ہے، تم میں سے کون جو اس تخت کو میرے پاس لے کر کے آ جائے گا بلقیس کے آنے سے قبل؟ جو ایک جنات نے کہا کہ میں لے کر آ جاؤں. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا بلقیس کے آنے سے پہلے آ جائے. کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو جناب آصف بن برقیہ عرض کرتے حضور اجازت ہو تو میں لے آتا. تو پلک جھپکتے ہی میلوں کے فاصلے سے وہ تخت بلقیس جو ٹنوں وزن تھا، جس کا وزن ٹنوں سے زیادہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ 7 سے 11 دروازوں میں مکفل تھا، تالوں میں تھا قید، اسے بند کر کے رکھا جاتا تھا. لیکن جناب آصف بن برقیہ نے اجازت مانگی، اور جیسے ہی جناب سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، پلک جھپکتے وہ تخت حاضر ہو چکا تھا. یہ طاقت کی جناب آصف بن برقیہ ولی تھے وہ. لیکن پھر بھی غوث اعظم جیسا ولی کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا. اس لیے کہ کسی بھی ولی کو مصطفیٰ جیسے نبی نہ ملے، آقا جیسے نبی نہ ملے. اس لیے کہ ولی اپنے نبی کی شان کا مظہر ہوا کرتا ہے. جیسے نبی کی شان ہوتی ہے، ولی کو رب اسی مرتبے پر فائز کرتا ہے. تو رب نے ہمارے نبی کو، اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا. تو اس نبی کے امتی میں سے جناب غوث اعظم کو ایسا ولی بنا کے بھیجا کہ محبوب کو بھیجا تو نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار، اور غوث کو بھیجا تو ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا. میرے پیارے آقا کے پیرووں نے جناب غوث اعظم، اللہ اکبر، غوث اعظم نے اعلان کیا. جب غوث اعظم کا اعلان ہوا، غوث اعظم نے اولیاء کی محفل سجی. غوث اعظم نے اعلان فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. اللہ اکبر. یہ غوث اعظم کا فرمان صرف اس خطے کے ولیوں نے نہیں سنا. علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے اس فرمان کو جاری فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو کہتے ہیں کہ جتنے اولیاء قبر میں جا چکے تھے سب نے اپنی گردن جھکا دیا. ساری دنیا میں جتنے اولیاء موجود تھے
سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا، یہاں تک کہ ابھی دنیا میں جو ولی نہ آئے تھے، ابھی عالم ارواح میں تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنے گردن کو جھکا دیا، اور وہ ولی جو اب ماں کے شکم میں آ چکے تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، انہوں نے وہاں پر اپنے گردن کو جھکا دیا۔ تمام اولیاء نے گردن کو جھکا دیا، اللہ اکبر۔ لیکن اسی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جو جناب غوث اعظم کے پہلے کے زمانے کے تھے، یعنی عمر میں ان سے بڑے تھے، وہ بھی ولی تھے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا، جب اعلان سنا ان کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں مانوں کہ ان کا قدم میرے کاندھے پر، میں نہیں مانتا، میں تو عمر میں بڑا ان سے، اتنا کہنا تھا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ جس کے گردن پر میرا قدم نہیں، اس کے گردن پر خنزیر کا قدم۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اعلان کیا ان کو بڑا جلال آیا، اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب اٹھ کر کے چلے گئے اپنے ساتھ مریدوں کو لے کر، وہ چلے تو ان کے پیچھے پیچھے مرید بھی چلے۔ آپ یہاں دھیان دیجیے، آپ وہاں دھیان کر دیجیے، مہربانی کر۔ اب انہوں نے جو ہے اپنے مریدوں کو لیا اور چل رہے تھے، راستے سے نکل گئے اس مجلس سے۔ اب چلتے چلتے راستے میں ایک عیسائی گھر والے چلے آ رہے تھے، باپ عیسائی، ماں عیسائی، بیٹی عیسائی۔ اب اس بیٹی کو جب انہوں نے دیکھا تو دل اس بیٹی پر آ گیا، فریفتہ ہو گیا اس کے حسن کے، اور اس بیٹی کے باپ سے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ بڑا تعجب ہوا مریدوں کو کہ حضرت سے ہو کیا گیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ ہم نکاح تو کر دیں گے، لیکن ایک شرط۔ پوچھا کیا؟ کہا آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہنا ہوگا اور ہمارے کام میں ہاتھ بٹانا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں گھر میں بھی رہوں گا اور کام میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ اب جب اپنے گھر لے کر گئے تو گھر کا سارا کام کرتے ان کے ساتھ، ان کے کاروبار میں شریک ہوتے، کاروبار میں ان کی مدد کرتے، ان کے کام میں۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، اب اکثر مرید تو چل دیے ان کو چھوڑ کر کے، اور ایک مرید یا چند مرید آخر تک رکے رہے دیکھنے کو کہ حضرت کہاں تک جاتے ہیں، کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اب جب ایک دن ایسا آیا کہ اس عیسائی نے کہا کہ دیکھو ہمارا چرواہا نہیں آیا ہے اور آپ کو جو ہے ہمارے خنزیر چرانے کے لیے جانا پڑے گا۔ اللہ کیا کہا؟ خنزیر چرانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی مجھے چھوڑنا ہے، لے جاؤ گے چرانے کے لیے۔ اب چلتے چلتے دور دور تک چلے تو دیکھیں بڑے بڑے خنزیر آگے چلے گئے اور خنزیر کا بچہ پیچھے رہے، اسے چھڑی سے مارا، آگے دھکا دیا، لیکن بڑے خنزیر تیز رفتاری سے آگے بڑھ کے چھوٹا بچہ پیچھے گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں جا پا رہا، پیچھے رہ جا رہا، انہوں نے اس خنزیر کے بچے کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ بٹھایا تاکہ ساتھ میں چلتا رہے۔ کاندھے پر جیسی بٹھانا تھا، غوث اعظم کا فرمان یاد آیا کہ جس کے گردن پر میرا قدم نہیں، اسی گردن پر خنزیر کا قدم۔ اسے فوراً زمین پر پٹکا، حضرات غوث اعظم کی بارگاہ میں معافی تلافی کی، توبہ استغفار کی۔ تو وہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا کہ تمام اولیاء کے گردن پر غوث کا قدم۔ اور یقین مانیے اگر کوئی ولی کہے تو اس کے گردن پر میرے غوث کا قدم ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ولی ہوگا قدم غوث کا انکار کرے گا تو ولایت ہی سلب ہو جائے گی، ولایت ہی سلب ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے جوانوں، غوث اعظم وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے، میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کروں۔ تو جو غوث مشرق میں رہ کر مغرب کے مرید کی سطر پوشی کروں۔ بڑھیا نے کہا تھا میری کشتی، بیٹا آیا بارات لے کر آ رہا تھا، 12 سال ہو گئے، کشتی ڈوب گئی ہے۔ کہتے مائی جا کے تیاری کر، تیرا بیٹا آ جائے۔ اشارہ کیا تو 12 سال پرانی کشتی ڈوبی ہوئی باہر آ گئی۔ جو غوث 12 سال ڈوبی کشتی نکالے، مشرق میں رہ کے مرید کی صدر پوشی کرے مغرب والے، کیا وہ ہماری پریشانی دور نہ کرے؟
میرے پیارے آقا کے پیارے سال اس گھر سے لو لگا کے آپ دیکھیں. میرے پیارے آقا کے پیارے سال محبت غوث اعظم کے ساتھ فرمان غوث اعظم وقت قلت ورنہ اور کرامتوں سیدنا غوث اعظم کو ہم سنتے ہیں، لیکن پیغام غوث اعظم کو سنا کر چلوں میں آؤں. جناب غوث اعظم فرماتے ہیں عقل حلال و صدق کے مقام. دو چیزوں کو فرماتے لازم پکڑ لو، عقل حلال و صدق کے مقام. جب کھاؤ تو حلال کھاؤ اور جب بولو تو سچ بولو. آج حالوں سے برکتیں اس لیے جا رہی ہیں کہ ہم جھوٹ کہتے ہیں. آج تجارت کی برکت کیوں نہیں؟ ہم جھوٹ کہتے ہیں. آقا فرماتے جھوٹ کہنے سے تمہارا مال تو بڑھ جائے گا لیکن مال سے برکتیں چلی جائیں. آج کیا لقمہ کھا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑا سا ریسٹورنٹ نظر آ گیا، ہم چلے گئے دوستوں کے ساتھ، کہیں بھی کچھ ملا ہم نے کھانا شروع کر دیا. ذریعہ معاش کیا ہے ہم نے غور کیا، انکم کا ذریعہ حلال ہے کہ حرام؟ ہم نے ذہن کو بنا لیا پیسہ خالی آئے چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، ایک لقمہ حرام کا گیا شکم میں. آقا فرماتے ہیں حرام کے لقمے سے اگر جسم تیار ہوا تو وہ جسم جہنم کی آگ کا مستحق ہے. اللہ. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. آج کتنے نمازوں کے پابند ہیں؟ ایک مرتبہ آخری واقعہ بتاتا چلتا. ایک مرتبہ ایک شخص سیدنا غوث اعظم کے پاس آ کر کہا کہ حضور کماتا بہت لیکن میری کمائی میں برکت نظر نہیں آتی. میری کمائی میں برکت نظر نہیں آتی. ایسا کوئی نسخہ کوئی تعویذ دے دیجیے کہ میری کمائی میں برکت ہو جائے. جناب غوث اعظم نے کہا تو کہاں رہتا؟ اس نے کہا فلاں چوراہے پر. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر کے چوراہے پر ہمارے گھر کے دروازے پر پردہ لگا لگا چوکھٹ پہ پردہ لگا. کہا ٹھیک ہے آپ کچھ اور؟ کہا اتنا کام کرو اور نمازوں کی پابندی پورا گھر کرو. کہتے حضور پورا گھر نماز پڑھ. کہتے اب دروازے کے چوکھٹ دروازے پہ پردہ لگا. اب کچھ عرصہ گزرا تھا، کچھ دن گزرے تو اس نے خوب برکتیں دی. تحفے لے کر جناب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر. اس شخص کو جناب غوث اعظم نے پردہ لگانے کے لیے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ غوث اعظم نے فرمایا تیرا گھر چوراہے پر ہے اور کئی بے نمازی وہاں سے گزرتے ہیں، تو بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو گھر سے برکتیں چلی جائیں. تو آپ سوچو بے نمازی کی نظر پڑے تو گھر سے برکت چلی جائے. جن گھروں میں خود بے نمازی رہتے ہوں تو کہاں سے برکت آئیں گی؟ تو لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں. اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس نے عشق نبی
سلطنت تاج دارے کی چوچا چلا سلام ڈالے دی قلب میں ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلی حضرت سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمل بز میں ہدایت کو سلام کا تشریف لایا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ دکھے گا کی طرح یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے مولا سیدنا غوث اعظم کے صدقے جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ میرے مولا غوث اعظم کے صدقے ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنے، تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تیرے حبیب علیہ السلام کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے جتنے حاضر ہیں سب کے دلوں کی نیک و جائز تمنا کو پوری فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، فتن و فسادات سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور بھائی صاحب جانے کے لیے آپ تمام ساتھیوں سے گزارش سے جانے لگے۔ الحمدللہ یہ سنی رضوی کیلنڈر آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، ہمارے ساتھی یہاں پر، تو آپ سے گزارش سے جانے لگی۔ وہاں ہمارے کیلنڈر لے کر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کیلنڈر اور دوسرے جو عطیات وہ حاضر کو لینے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے پیر مولا علی شاہ درگاہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین ایک ماحول آپ نے دیکھا ہوگا، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا انصار صاحب قبلہ وہاں موجود رہتے ہیں، اور ہمارے مولانا عبدالقدیر اشرفی صاحب قبلہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور روزانہ الحمدللہ ایک مسلسل ماحول بن گیا ہے کہ پیر مولا علی شاہ کی درگاہ کے اندر جو مسجد موجود ہے اس میں روزانہ کا مسلسل اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عشاء بعد ضرور ضرور اجتماع میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دلوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ آپ جانے لگے تو آپس میں بھی مصافحہ کر لیں، اور مولانا عبدالقدیر اشرفی صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے یہاں سے گزریں۔ السلام علیکم۔